تربیہ کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو درکار ہے اس کا نام ہے مربی۔ اور مربی کون ہوتا ہے؟ مربی وہ انسان ہوتا ہے جس سے ملنے کے نتیجے میں سب سے اہم چیز ہے ہمارا ایمان تازہ ہو، فکر آخرت پیدا ہو۔ وہ انسان جس سے ملاقات کے نتیجے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اور ایمان نہیں پیدا ہوتا، وہ مربی نہیں ہے۔ مربی وہ ہے جس سے ملاقات کے نتیجے میں ایمان تازہ ہو جائے، دنیا کی جو بڑی رونقیں اور رعنائیاں ہیں وہ حقیر لگنے لگے، مال و دولت حقیر لگنے لگے، آخرت قریب نظر آنے لگے، اپنی موت کی چاپ سنائی دینے لگے۔ جس انسان سے ملنے کے نتیجے میں مجھے اپنی موت بہت قریب معلوم ہوتی ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہاں موت کا وقت کوئی قریب ہی ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس محسن کو ہم مربی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم سب کے بچوں کے جتنے اساتذہ کرام ان کی زندگی میں آئیں گے اور ان کے والدین اور ان کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ مربیانہ کردار ادا کریں، مربیانہ صفات پیدا کریں، خاص طور پر ماں اور والد، یعنی ماں اور باپ اگر کسی بچے کے مربی بن جائیں تو اس کی تربیہ میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی ضرورت یہ تھی کہ تربیہ کو ڈیفائن کیا جائے، اس کے ہم نے 2 مقاصد میں نے بات کی۔ دوسری بات میں نے یہ کی کہ اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے مربی، یعنی اس کے لیے ادارہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، نصاب اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، بلڈنگ ضروری نہیں ہے، مربی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے اندر تلاش کریں کہ اگر ان کے اندر ایمان، یعنی جو بھی ہمیں اپنی ایمان پر ہمیشہ یہ تشویش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ، ہمیں اپنے ایمان پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری ایمان کی جو بھی حالت ہے، اچھی ہے، کمزور ہے، لیکن جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے ہمیں ایمان حاصل ہوا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس اگر سب سے قیمتی متاع ہے تو وہ ایمان ہے۔ گاڑی اور گھر اور دوسری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں، جو بھی ایمان ہمیں حاصل ہوا ہے، اگر آپ غور کریں گے یا جو دین کا فہم آپ کو حاصل ہوا ہے یا دین پہ چلنے کا مزاج آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اگر آپ اس کی وجوہات تلاش کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ میٹرک کا اسلامیات کا پرچہ نہیں تھا، وہ بی اے یا انٹر یا کالج کے امتحان نہیں تھے اسلام سے متعلق، وہ کسی نصاب کا نتیجہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ کسی نیک انسان سے محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ کو کسی اچھے انسان سے محبت ہو گئی تھی، وہ آپ کی دادی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے دادا ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے استاد ہو سکتے ہیں، وہ محلے کی مسجد کے امام صاحب ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی کلاس کے ٹیچر ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اسکول کے سربراہ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی آپ کے علاقے کے عالم ہو سکتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو سکتے ہیں، آپ کے والد صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے، جو نیک آدمی ہے، اس سے محبت آپ کو ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں آپ کی تربیہ کا سب سے بڑا امکان آپ کی زندگی میں پیدا ہوا تھا، آپ کا ایمان اس کے نتیجے میں اس نے پرورش پائی تھی۔ ایسا ہی ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو ہماری اولادوں کی تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے مربی انہیں دینے ہیں، اور وہ مربی سب سے پہلے ہم نے مربی بننا ہے۔ اور میں اس بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تعلق مربی ہی کو میں تعلیم کہتا ہوں، اور جائے مربی ہی کو میں مکتب کہتا ہوں۔ جہاں مربی موجود ہے وہی جگہ مکتب ہے، چاہے وہ مسجد کا صحن ہو، چاہے وہ کسی گھر کا آنگن ہو، چاہے کسی بھی جگہ پہ وہ بیٹھا ہے، یہ مربی سے تعلق آپ کے لیے بہت اہم ہونا چاہیے۔ اگر آپ تربیہ کی فکر کرتے ہیں تو آپ کے لیے اہم بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون سی کلاس میں اور کتنے نمبر ہیں، آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو میں نے کتنے مربیوں سے اس کی ملاقات کروائی، میرے اپنے مربیوں کا تعارف میں نے اپنی اولاد کو دیا ہے یا نہیں دیا، میرا اپنا بھی کوئی مربی ہے یا نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ مجھے بھی کسی مربی سے جڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں نے اپنے مربی کا غائبانہ تذکرہ کیا یا نہیں کیا، اور میں نے اپنے مربی سے کوئی ملاقات یا تعارف کی یا کوئی دیدار کی صورت کبھی پیدا کی ہے یا نہیں کی، اور میں خود اپنی اولاد کا، کم از کم اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا مربی بننے کی، یعنی یہ کام آپشنل نہیں ہے،
یہ کام ہم پہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تو تربیت ہمیں کرنی ہے، تو اپنی اولاد کا مربی ہمیں بننا ہے، تو اس کا داعیہ، اس کی فکر، اس کا اہتمام میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟